نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ یہ 2-4 روزہ زندگی ہے، اور یہ 2-4 روزہ دنوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں سے بھی کون سا لمحہ، منٹ، وقت بندے پر روانگی کا آ جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے کیا چاہتے ہیں۔ جب کوئی دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے تو ایک تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو دیکھتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف دیکھنے والا دیکھتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پر میں نے روزے فرض کیے۔ روزے فرض کرنے کا مقصد تمہیں متقی پرہیزگار بنانا ہے۔ کوئی خود پرہیزگار کیسے ہوتا ہے یہ دیکھنا مومن کا کام ہے، کافر نہیں دیکھ سکتا، مشرک منافق نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کیسے دیکھے گا جس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ وہ کیسے سنے گا جس کا کان نہیں ہے؟ وہ کیسے بولے گا جس کی زبان نہیں ہے؟ کیا کہیں گے کہ یار اللہ نے اسے زبان، آنکھ، کان وغیرہ دیا ہی نہیں ہے، وہ تو محتاج ہے۔ بس یہی وہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو روزہ دیتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو روزہ دیتا ہے تو اسے ہی اللہ پروردگار یہ بتاتا ہے کہ میں چاہتا کیا ہوں، لعلکم تتقون، تاکہ تو تقوی والا ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے۔ کئی طرح کے پرہیزگار ہوتے ہیں، کئی طرح کے پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جو پرہیزگار بننا ہے وہ بننا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ یہ تو تب ممکن ہے جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالی سے پرہیزگار بنے، اور اللہ پروردگار کب کسی کو پرہیزگار بنانے آتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق پیدا کرتا ہے، اور ہم مخلوق پیدا ہوتے، ہمارا جوڑ کوئی نہیں ہے، ہمارا میچ اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے
کیوں؟ اللہ کی صفت پیدا کرنا ہے اور ہماری صفت پیدا ہونا ہے۔ جب وہ پیدا کرتا ہے اور ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم تو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ جوڑ کیسے مل گیا؟ کبھی جوڑ نہیں مل سکتا۔ ایک کرتا ہے، فاصلہ کتنا بڑا ہے، ایک پیدا کر رہا ہے، دوسرا پیدا ہو رہا ہے۔ جتنا پیدا کرنے میں وہ وقت لیتا ہے اتنا وہ پیدا ہونے میں وقت لے رہا ہوتا ہے، ملتا تو کوئی بھی نہیں آپس میں۔ یہ مثال دینے کے بعد یہ بات بتانا مقصد ہے کہ اللہ بے عیب ہے، ہم عیب والے ہیں۔ ملاقات نہیں نہ ہو سکتی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کوئی جاتا ہے، اللہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے نہیں ملاقات ہو سکتی، وہ یہ ہے بات۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میرے بندے آپ مجھ سے ملاقات کر، ادھر اللہ کا وہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا جانا چاہے آگے ذرا سا بھی، وہ نہیں جا سکتا۔ کیوں بھائی؟ ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف میرا رب اللہ ہے۔ جدھر میں ہوں ادھر عیب والا ہوں، اور جدھر اللہ ہے ادھر بے عیب ہے۔ اور جدھر میں ہوں پیدا ہو رہا ہوں، اور جدھر اللہ ہے وہ پیدا کر رہا ہے۔ فرق تو بہت بڑا ہے نا۔ کتب علیکم الصیام، یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں متقی بناتا ہے۔ متقی کون ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، یہ فرق ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ ایک ہی کہنا توحید ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک آخری نبی ہے، ایک ہی اللہ کا حبیب ہے، سارا کچھ یہ کیا بات کیا ہے؟ اصل باتیں بہت زیادہ ہیں، علم ایک ہی ہے، علم ایک ہی ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ علم ایک میں باتیں بہت زیادہ ہو جائیں، علم دو نہیں ہو سکتے، علم ایک ہی رہتا ہے۔ اول دیکھ لو، آخر دیکھ لو، وسط دیکھ لو، علم ایک ہی رہا ہے، اس میں دو ہی نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہی رہا ہے ہمیشہ۔ میں اور آپ ایک ہیں، دو نہیں ہوئے۔ امی میری اور آپ کی ایک ہی ہے، دو نہیں ہوئی، ایک ہی رہی ہے۔ کچھ چیزیں علمی ہیں اور کچھ چیزیں علم سے ہیں۔ یہ جو علم سے ہیں ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ یہ توحید میں سے جو ہیں ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے روزے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو توحید دیتا ہے، جو رسالت دیتا ہے، کیا وہ دوسری عبادت میں نہیں دیتا؟ جب بھی ہم نے عبادت کرنی ہے، کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ روزے میں کریں تب اللہ کی کرنی ہے، نماز وغیرہ میں عبادت کریں تو کس کی؟ اللہ کی کرنی ہے۔ بات مشکل ہے، لیکن اللہ پروردگار یہ مشکل اس طرح آسان فرماتا ہے کہ روزے میں تمہیں متقی کرتا ہوں، روزے میں تمہیں پرہیزگار کرتا ہوں۔ اس کا طریقہ پھر یہ کرتا ہے کہ ہمارا وجود جو ہے نا، اسے اللہ سبحانہ و تعالی عبادت کی پاکی اور صفائی دیتا ہے۔ کیا کہ افطاری جب کرنی ہے تو حلال کھانا ہے، سحری جب کرنی ہے تو حلال کھانا ہے۔ وجود کو اللہ سبحانہ و تعالی
حلال کھلاتا ہے، حرام نہیں کھلاتا۔ حرام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ کدھر ہم نے رکھا ہوتا ہے؟ ایک چڑی روزہ ہوتا ہے اور ایک حکمی روزہ ہوتا ہے۔ چڑی روزہ جو ہے وہ بچے بھوک پیاس میں رکھتے ہیں، جب بھوک لگی پیاس لگی اس وقت روزہ جو ہے وہ کھول دیا اور ویسے اس کو چھت پہ روزہ رکھ لیا، چڑی روزہ ہے۔ ہم ایسے نہیں رکھتے۔ ہمارا روزہ وجود کو حلال کھلانا پلانا ہے۔ ہمارا روزہ اعضاء کو عمل حلال وجود سے دلانا ہے، اور ہمارا روزہ نفس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کا فعل جو ہے اسے قائم و دائم کرنا ہے۔ 3 باتیں روزے کے فرضیت کے اندر ہیں، وہ ذرا سننے والی ہیں۔ جس نے یہ روزہ رکھا اس کے لیے آسان ہو گیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا چاہت پوری کرے اور وہ جنت ایسی پائے جس جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی چاہت کو پوری فرمائے۔ نمبر 1، آنکھ عبادت ہو، آنکھ کا دیکھنا عبادت کرنا ہو جائے۔ میں وجود کی بات پہلے کرنے لگا ہوں۔ وجود کی بات ہونے کے بعد پھر نفس کی بات ہوگی۔ نفس کی بات ہونے کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفس کو پاک و صاف فرما دے گا تو پھر اس کے بعد دیکھنا کہ قلب جو ہے یہ اللہ پروردگار کے فعل کو ظاہر فرمائے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے نا، اللہ اپنے گھر میں ہوتا ہے نا۔ جب اللہ اپنے گھر میں ہوگا تو پھر جو گھر میں رہنے والا جو کرے گا وہ اللہ کا فعل ہوگا، اور یہ اللہ کا فعل ظاہر کدھر سے ہوگا؟ میرے اور آپ کے قلب سے ہوگا۔ لیکن جب تک نفس پاک و صاف نہیں ہو جاتا اس وقت نفس جو ہے وہ قلب نہیں ہو سکتا، اور جب تک وجود پاک و صاف نہیں ہو جاتا اعضاء جو ہیں اس کا عمل عبادت نہیں ہو سکتا، یعنی عبادت کرنا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ بات کہ کتب علیکم الصیام، کہ میں نے تم پر روزہ فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ 2 چیزیں متقی پرہیزگار ہوتی ہیں۔ نفس قلب ہو کر اللہ کے فعل کو ظاہر کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، اللہ کے فعل کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب وجود پاک و صاف ہو جاتا ہے اس کے اعضاء جو ہیں عبادت کرتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ عبادت پتہ کون سی ہے؟ یہ عبادت اللہ کی وہ حمد و ثنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجود کو پاک و صاف کرنے کے بعد قبول فرماتا ہے۔ اے وضو والی یہ عبادت نہیں ہے، یہ غسل والی عبادت نہیں ہے، یہ حقیقی عبادت ہے کہ فعل یہ مومن جو ہے یہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اور وجود اس کا اللہ پروردگار کی چاہت میں اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ وجود نہیں ہوتا، یہ محبوب کا گہوارہ ہوتا ہے کہ ادھر اللہ پروردگار خود رہتا ہے، وجود کو پاک و صاف فرما دیتا ہے، اسے مسجد بنا دیتا ہے، اس کو پاک و صاف کر اسے مسجد بنا دیتا ہے، اور آنکھ کان عابد ہو جاتے ہیں اس مسجد کے اندر، اللہ کی عبادت اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ مسجد بھی مومن ہے، مسجد میں کھڑا عابد بھی مومن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل بھی مومن ہے، اور فعل میں اللہ پاک کی چاہت بھی مومن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے؟ اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر پتہ کس میں کیا؟ اپنے بندے میں ظاہر کیا ہے۔ بندے کو دیکھو گے تو اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ گے، ورنہ اللہ کو کوئی دیکھنے کے قابل ہے ہی نہیں۔ کیسے کوئی اللہ کو دیکھے گا؟ اللہ بے عیب ہے اور ہم عیب والے ہیں۔ اللہ پیدا کرتا ہے اور ہم پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا تو کبھی جوڑ ہی نہیں اللہ کے ساتھ بنا، اور جوڑ بن بھی نہیں سکتا کہ اللہ پروردگار، وہ بعد میں آج لمبی بہت ہے اس لیے میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا کہ یہ فرق کیوں ہے والا اور ہے والا۔ ویسے دوستوں میں آپ کے پروگراموں میں بات آج نے کی ہوئی ہے، اور آپ وہ پروگرام جب بیان تو سارے ہی آپ سنتے ہیں، چھوڑتے تو کوئی بھی نہیں ہوگے۔ جیسے نماز 5 ہے نا، تو 5 نمازوں میں سے کوئی بھی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ کوئی چھوڑ سکتا ہے بندہ نماز؟ 1 چھوڑے گا تو بے نمازی، 2 چھوڑے گا پھر بے نمازی ہیں، 5 ادا
کرے تب ہی نمازی بنتا ہے، ویسے بے نمازی رہتا ہے۔ تو اب بعد میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہی ہے کہ وجود پاک و صاف کیسے ہوتا ہے، کہ اس کے بعد پاک و صاف ہونے کے بعد اعضاء جو ہیں وہ عبادت کرنے والے کیسے ہو جاتے، ایک بات۔ دوسری بات ہے نفس جو ہے وہ پاک و صاف کیسے ہوتا ہے، اور وہ پاک صاف ہونے کے بعد قلب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل، اس کا اظہار کیسے کرتا ہے۔ کیونکہ فرمایا آپ کا مارنا یعنی عمل آپ کا ہے، فعل اللہ کا ہے، یہ اللہ کا مارنا ہے کنکریاں۔ مومن اللہ کا فعل ہو جائے، مومن اللہ پروردگار کی حمد و ثنا ہو جائے، یہ دو چیزیں ہیں جو کہ روزے کے بیان میں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں۔ یہ اسے ملتی ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ آئیے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں روزے میں ہمیں کون سی تین چیزیں دی ہیں۔ ایک، اللہ پروردگار نے ہمیں روزے میں جو دیا ہے وہ ہے کھانا پینا، یہ روزے کے دوران منع فرما دیا۔ نمبر 3 مباشرت، یہ کیا ہے، خواہش کرنا منع فرما دی ہے۔ یہ ایک فرض ہے روزے کا، جو یہ تین چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، یہ تین چیزیں حرام ہیں، ایک حرام۔ اس کے بعد جب روزہ کھولنا ہے کھانا پینا ہے، اگر کوئی نہیں کھاتا روزہ نہیں کھولتا، یہ بھی حرام ہے۔ دو حرام ہو گئے، ایک کھانا پینا حرام ہے اور ایک نہ کھانا پینا حرام ہے۔ کیا ہوا؟ یہ کھانا پینا حرام ہے، نہ کھانا پینا حرام ہے۔ اب اس میں ایک بات آ گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اسے نہ ماننا حرام ہے۔ اب پتہ چلا حکم ماننے سے یہ وجود پاک و صاف ہوتا ہے، حکم ماننے سے یہ وجود پاک و صاف ہوتا ہے۔ جس کا وجود پاک و صاف ہوتا ہے وہ عبادت کرنے کے قابل ہے، ایسی ہے کہ نہیں؟ اگر وجود پاک و صاف نہیں ہے، وضو اور غسل نہیں ہے، عبادت نہیں کر سکتا۔ عبادت کرنے والا ظاہری وجود کا پاک و صاف ہوتا ہے۔ یہ کس سے ہوتا ہے؟ حکم ماننے سے ہوتا ہے، ورنہ کوئی حلال نہیں ہے، کوئی حرام نہیں۔ حلال حرام ہو جائے گا، حرام حلال ہو جائے گا۔ امام جو فرشتہ ہے، شیطان، ابلیس، وہ لعنتی ہو جائے گا جدھر حکم نہیں مانا۔ کدھر رہے اس کے حلال، کدھر رہے اس کے حرام، بڑے حرام چھوڑتا رہا، بڑے حرام چھوڑتا رہا۔ کیسے چھوڑے تھے اس نے حرام؟ اللہ کا حکم مانتا رہا، حکم مانتا رہا، حرام چھوڑتا رہا، حلال کرتا رہا۔ ایک نماز پڑھی، دو نماز پڑھی، 3 نماز پڑھی، 4 نماز پڑھی، 5ویں نماز چھوڑ دی، حکم چھوڑ دیا، حرام کا ارتکاب کر لیا۔ کیا ہوا؟ ایک ہی بات ہوئی ہے نا، حکم چھوڑ دیا۔ جیسے ہی کوئی حکم چھوڑ دیتا ہے، جیسے ہی اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، جیسے ہی اسے احتلام ہو جاتا ہے، جیسے ہی حلال کھانے کے بعد واش روم میں چلا جاتا ہے، جیسے ہی دنیا کے اندر پاکی کرنے کے بعد ناپاکی اسے ہو جاتی ہے، وہ پاک تھوڑی رہ جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، ناپاک تھوڑی رہ جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا کرتا ہے وہ؟ اللہ کا حکم مان لیتا ہے۔ اور جس نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا
پاک بھی ناپاک ہو گیا، ناپاک بھی ناپاک ہو گیا، راہ ہی اس کے پاس کچھ نہیں۔ کتب علیکم الصیام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ہی حکم ہے کہ کیا کرو، میں نے تمہیں حکم میں جو حرام بتا دیا ہے اس سے پرہیز کرو، اور جو حلال بتا دیا ہے اس پر عمل کرو۔ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا، کہ جا کے نماز میں جو سبحانک اللہ پڑھنی ہے وہ سیکھنا، اور تعلیم کے اندر جدھر سبحان اللہ پڑھنی ادھر ہی پڑھنا، اور جدھر اتحیات پڑھنی ادھر اتحیات پڑھنا، اور یہ تو کچھ نہیں ہے نا روزے میں۔ روزے میں تو حلال حرام بتایا گیا ہے، دیکھ لیجیے حرام حلال کتنا اونچا بتایا تاکہ بات ایسے سمجھ میں آ جائے۔ سحری کے وقت کھانا ہے پینا ہے، افطاری کے وقت کھانا ہے اور پینا ہے، اور جب روزہ رکھ لیا نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ خواہش کرنی ہے، روزہ ہو گیا۔ اور اگر روزے کے وقت افطاری کے وقت روزہ نہ کھولے تو یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ حرام ہے۔ اور جدھر تیرا روزہ ہے ادھر تو روزہ نہیں رکھتا، اور جدھر تیرا روزہ ہے ادھر رکھتا نہیں، اور جدھر نہیں ہے ادھر روزہ رکھتا ہے۔ یہ کس کا روزہ ہوتا ہے؟ شیطان کا روزہ۔ شیطان نے کون سا روزہ رکھا تھا؟ روزہ تو شیطان پر بھی، وہ بھی تو پہلوں میں سے تھے نا، جب مومنین میں سے تھا وہ، اس نے یہ روزہ رکھا تھا جو اللہ رکھواتا ہے۔ اور جب وہ شیطان ابلیس ہو گیا، اس نے کیا کیا تھا بھلا؟ اس نے حکم نہیں مانا تھا۔ روزہ کیا ہے؟ حکم ماننا۔ نماز کیا ہے؟ حکم بھی ماننا اور حکمی تعلیم میں ادائیگی کرنا۔ اور اگر حکم کوئی مانتا ہے نماز کا، حکمی تعلیم سنت میں ادائیگی نہیں کرتا، نماز تو نہیں نہ ہوئی۔ کیوں بھئی؟ نماز میں اس نے حرام کر دیا ہے، کوئی حرام کا ارتکاب کر لیا ہے، اس لیے نماز نہیں ہوئی۔ لوگ یہی آپ کو بتائیں گے، مفتی مولوی یہی بتائے گا، میں اور آپ یہی بتائیں گے، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے حکمی تعلیم میں ادائیگی نہیں کی۔ حکم تو مانا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، حکم تو مانا ہے، نماز بھی مانی ہے، حج بھی مانا ہے، زکوٰۃ بھی مانی ہے، مانا سارا کچھ ہی ہے، لیکن حکمی تعلیم میں اس نے کیا کیا؟ ادائیگی نہیں کی۔ اور اگر ادائیگی کی ہے تو تقوی کے اندر ادائیگی نہیں کی۔ کیوں؟ حرام کو ادائیگی میں ترک نہیں کیا، یہ ہے تقوی میں ادائیگی نہیں کی، کیونکہ مکمل جو نماز ہوتی ہے وہ تقوی میں مکمل ہوتی ہے، ادائیگی میں نہیں مکمل ہوتی۔ ادائیگی میں حلال ہی حلال ہے، حکمی تعلیم ہی تعلیم ہے۔ تقوی کیا ہے؟ حرام سے بچنا۔ اور ہدی للمتقین کیا ہے؟ کہ پورا قرآن حکمی تعلیم، سنت میں ہمیں احکام اللہ کے پہنچائے گئے ہیں، لیکن تقوی بیچ میں کیا ہے؟ جو حکمی تعلیم میں حرام بتایا اس سے بھی بچنا ہے۔ کوئی حکمی تعلیم حلال پر تو عمل کرتا جا رہا ہے، نماز دڑا دڑ پڑھتا جا رہا ہے، جو حرام ہے۔ الصلاۃ تنہا، جو نماز ہمیں منع کرتی ہے جس چیز سے، روکتی ہے الفحشاء، بے حیائی سے، وہ حرام چیزیں، اس سے بچتا ہی نہیں۔ نماز کیسی اس نے پڑھی ہے؟ روزے میں حلال حرام کا حکم ہے بس۔ جس نے اللہ کا حکم حلال حرام کا پورا کیا اس کا روزہ ہو گیا، اور یہ روزہ ظاہری ہے، یہ روزہ ظاہری ہے۔ ظاہری اس لیے ہے کہ حکم ماننے سے یہ وجود پاک و صاف ہوتا ہے، نفس کو کچھ پتہ نہیں لگتا، نفس کوئی قلب نہیں ہوتا، قلب کوئی روح نہیں ہوتا، وہاں اللہ کا مشاہدہ ہے ہی نہیں، وہاں اللہ ہے ہی نہیں، ادھر اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور حکم ماننے والا کون ہے؟ مومن ہے، اور تو کوئی ہے ہی نہیں ادھر۔ ادھر اللہ ہو تو بات ہے نا، ادھر کوئی اللہ کا مومن بندہ وہاں پہنچے تو بات ہوئی نا، ادھر تو اللہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ پہلے اپنا بندہ بناتا ہے، وجود پاک و صاف کرتا ہے،
پھر وجود عبادت کرتا ہے، عبادت میں تعبد اللہ کا انا کا تراہو، پھر اللہ کو ایسے جیسے دیکھتا ہے، ایسے جیسے دیکھتا ہے. یہ عبادت ہے. مشاہدہ کچھ اور ہے. اب روزے میں واپس آ جاؤ. اب اللہ سبحانہ و تعالی جب حکم میں ہمیں کہتا ہے کہ اب روزہ ہے اور روزے میں کھانا پینا اور خواہش نہیں کرنی، یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ بات جو وجود کی پاکی اور صفائی کے بعد، جو عبادت میں اللہ کا حکم ماننے کے بعد اللہ اپنی ملاقات دیتا ہے. اللہ جنت میں ہمیں اپنی چاہت میں اپنا فعل کا مالک، اپنے فعل کا مالک کر دیتا ہے، اور ہم اللہ کے فعل کے مالک ہونے کے بعد جنت میں جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. فعل ہمارا ہوتا ہے اور عمل جنت کا ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. فعل ہمارا ہوتا ہے اور دنیا میں عمل ہمارا ہے. وہاں فعل ہمارا ہوتا ہے اور عمل کس کا ہو جاتا ہے؟ جنت کا. جو میرا فعل چاہتا ہے وہ جنت کا عمل ہو جاتا ہے. پہلے وجود کی پاکی ہے. پہلے وجود کی پاکی روزہ ہمیں جو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے حلال کر دیا ہے وہ بس کرنا ہے، اور جو میں نے حرام کر دیا ہے بس اس سے بچنا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ کھولتے ہیں. اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا جو حکم ہے وہ ماننا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اللہ کا جو حکم ہے وہ ماننا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ وجود پاک و صاف ہو جاتا ہے. کیونکہ کھانا پینا اور نہ کھانا پینا کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ وجود کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. کھانا پینا وجود کے ساتھ اس لیے تعلق رکھتا ہے کہ جب ہم حلال کھاتے ہیں تو وجود پاک و صاف ہوتا ہے، اور جب کوئی حرام کھاتا ہے تو وجود جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے. کیوں؟ جب حرام کا کوئی ارتکاب کرتا ہے تو وجود ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب حکم حلال کا عمل ہم بجا لاتے ہیں تو وجود پاک ہو جاتا ہے. وضو کرنا اللہ کے حکم میں حلال ہے کہ حرام ہے؟ غسل کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ غسل اس لیے پڑا ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم مانا تھا. وضو اس لیے پڑا ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم مانا تھا. اگر اللہ کا حکم نہ مانتے، وجود میں یہ گندگی گلازر رہ جاتی تو عارضی زندگی ہماری ختم ہو جاتی، حرام موت مر جاتے ہیں. اب پیشاب وغیرہ یہ ہم نے جو اللہ کے حکم میں کیا ہے تو ناپاک تو ہوئے ہیں، لیکن ہے تو عبادت نا. ناپاک تو ظاہری ہوئے ہیں، تو عبادت نا. پھر عبادت سے دوسری عبادت وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو عبادت ہی ہے نا. کیوں؟ اللہ کے حکم میں نہ حلال ہے نہ حرام ہے، وہاں تو ایک ہی بات ہے، حکم ماننا. یہی سارا کچھ ہے. روزہ رکھتے ہیں تو کھاتے پیتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں تو کھاتے پیتے ہیں، حکم مانتے ہیں. حکم ماننے سے یہ وجود پاک ہو جاتا ہے. جس نے حکم چھوڑ دیا اس کا وجود ناپاک ہو جاتا ہے. اب جب کسی کا وجود پاک ہوتا ہے نا، اس کا نفس پاک و صاف ہے، وہ عبادت کرنے کے قابل ہے. ورنہ وجود خواہش کرتا ہے. ورنہ وجود کیا کرتا ہے؟ خواہش کرتا ہے. اب وجود جس کا پاک و صاف ہے وہ عبادت کرتا ہے. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا جس نے نفس کو پاک و صاف کیا. ایسے ہی ہے. نفس نہیں پاک و صاف ہوتا، یہ وجود پاک و صاف جب ہوتا ہے، وجود کو نفس دیا گیا ہے، یہ پاک و صاف ہو جاتا ہے. اسے وضو حاصل ہو جاتا ہے، اسے غسل حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ نفس جو ہے عبادت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. عبادت سے اللہ کرواتا ہے. اس کی عبادت اور ہے. اس کی عبادت کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے. اس کی عبادت خواہش، غیر کی خواہش نہ کرنا ہے. یہ غیر کی خواہش نہیں کرنا. یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی چاہت کرتا ہے، اللہ کے حکم کی چاہت کرتا ہے کہ اللہ کا اور حکم کون سا ہے میں پورا کروں. عبادت کرتا ہے. عبادت میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت چاہتا ہے.
اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ کی خوشی میں ماں باپ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ کی خوشی میں وہ سب کو خوش کرنا چاہتا ہے جو اللہ پروردگار کو خوش کرتی ہیں چیزیں۔ پہلے کیا ہے؟ روزے سے یہ وجود پاک و صاف ہو لے۔ کس کا یہ پاک و صاف ہوا ہے اب وہ بھی دیکھ لیں۔ آنکھ عبادت ہو، آنکھ کا دیکھنا عبادتی عمل ہو، عبادت کرنا ہو۔ جس کی آنکھ عبادت ہے اس کا عمل عبادت کرنا ہے، اور جس کی آنکھ عبادت نہیں ہے اس کا عمل عبادت کرنا نہیں ہوگا۔ مفتی مولوی سے نہ جا کر پوچھنا، ادھر ہی اللہ کے حضور رجوع کر لینا، ادھر ہی اللہ سے معافی مانگ لینا، ادھر ہی کام بن جائے گا۔ وہی اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پاگل ہو گئے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، متقی ہمیں وہ کر رہا ہے، متقین کے ساتھ وہ ہوتا ہے۔ توبہ کرتے ہیں تب وہ متقی ہے، شکر کرتا ہے تب وہ متقی ہے۔ اللہ سے تو جدائی متقی کی ہوتی ہی نہیں ہے کہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ یہ مفتی کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ وہ یہ قاضی کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ پاگل ہو گئے ہو۔ بیوی گھر میں موجود ہے، ماں گھر میں موجود ہے، اور بیوی تیری وہ ہے، وہی ہے جو تیرے نکاح میں ہے، اور ماں تیری ایک ہے، باپ تیرا ایک ہے۔ وہ کس سے ملنے تو گیا تھا؟ یہ چیزیں تو گھر میں ہوتی ہیں، یہ باہر رکھنے والی تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تو تیرے باطن میں ہے، یہ تو رہتا ہے اس سے بھی زیادہ تیرے قریب رہتا ہے، جدھر تو رہتا ہے اس سے بھی زیادہ تیرے قریب رہتا ہے۔ گیا کدھر تھا؟ اور جس کا وجود پاک و صاف ہے اس نے کیا کیا؟ اللہ کا حکم مانا ہے۔ دل میں دہرا لو یہ بات، جس کا وجود پاک و صاف ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ اور جس کا نفس و پاک و صاف ہے اس نے اپنے اعضاء کو پاک و صاف دیکھا ہے۔ کیسے پاک و صاف دیکھا ہے؟ کہ اس کی آنکھ عبادت ہے، اور آنکھ کا عمل جو ہے وہ عبادت کرنا ہے۔ اس کا کان عبادت ہے، اور کان کا عمل کرنا عبادت کرنا ہے۔ زبان عبادت ہے، زبان کا عمل کرنا عبادت کرنا ہے۔ یہ اعضاء عبادت کرتے اسے نظر آتے ہیں، اور اگر عبادت نہیں ہے تو وجود پاک و صاف نہیں ہے۔ یہ اس کا معنی ہے کہ وجود اب عبادت جب ہو جاتا ہے تو وجود میں جو اعضاء ہیں وہ عبادت کرنا ہو جاتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں۔ اگر وجود پاک نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے حضور معافی مانگیں گے کہ ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہمیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا کریں گے؟ معافی مانگیں گے، اور جو حکم ہم سے رہ گیا ہے، جس حکم کو ہم نے نہیں مانا، ہم اس حکم کو مان لیں گے۔ کتنا آسان ہے۔ یہ روزے میں ہوا ہے، کیونکہ روزے میں اللہ پروردگار نا ہمیں حلال حرام کا بتا دیتا ہے کہ اتھے آ، جو تو روز کرتا ہے نا اسی میں سارا کچھ ہے۔ کدھر جائے گا نئے نئے کام کرنے کے لیے؟ نئے وہ 11 مہینے موجود ہے، وہ لمبا پروسیجر ہے۔ یہ سیزن ہے، یہ میرا مہینہ ہے، یہ تمہارے لیے سیزن ہے۔ اب مل کھل گئی ہے گنے کی، اٹھا کے گنا لے آؤ، 11 مہینے بند رہے گی۔ اب یہ مہینہ میرا ہے اور سیزن تیرا ہے، بس ایک حکم ہے میرا۔ پچھلے سارے گناہ جو ہیں 11 مہینے کے معاف کر دوں گا، اور جب پھر شوال آئے گا 10 روزے رکھے گا، پورے سال کا اجر دوں گا کہ تجھے روزے میں میں نے ایسی تعلیم کر دی ہے کہ جب تو معافیاں مانگتا تھا تو میں تیرے ساتھ تھا، متقی کر رہا تھا، اور اب تو شکر ادا کرتا ہے تو متقی کر دیا۔ 11 مہینے بھی اب تیرے ہی ہو گئے۔ کیوں؟ تو اللہ کا ہو گیا، اللہ تیرا ہو گیا، جنت بھی تیری ہو گئی ہے۔ سچی بات ہے۔ جہنم میں جو جائے گا، جہنم جو ہے نا، اس کے لیے جہنم نہیں ہوگی، اس کے لیے جہنم نہیں ہوگی۔ وہ جہنمی جو ہیں ان کے لیے اللہ کا بندہ جنتی ہو جائے گا، اٹھا کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔
پہلی بات کہ اللہ روزے میں ہمارے وجود کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے. کس سے پاک و صاف کرنا چاہتا ہے؟ حلال سے یا حرام سے؟ اپنے حکم سے. مولوی صاحب یہ جو حلال حرام آپ کا ہے نا، یہ اللہ کا حلال حرام نہیں ہے. یہ آپ کی جان جاتی ہے نا تو تب اللہ حرام کو حلال کر دیتا ہے، اور جب جان نہیں جا رہی ہوتی، مزے دلانے ہوتے ہیں آپ نے کرنے ہوتے ہیں، تب اللہ کہتا مزے کر لو، میری پیدا کی ہوئے حلال کو عام اللہ کر دیتا ہے حکم میں. یہ میرا اور آپ کا حلال حرام نہیں ہے. جو اللہ پروردگار حلال حرام ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا یہ حلال ہے اور اللہ کا حکم چھوڑ دینا یہ حرام ہے. حکم ماننے سے وجود پاک و صاف ہو جاتا ہے. جب کسی کا وجود پاک و صاف ہے تو اس کے اعضاء، آنکھ عبادت ہے، آنکھ کا دیکھنا عبادت کرنا ہے، کان عبادت ہے، کان کا سننا عبادت کرنا ہے، زبان عبادت ہے، زبان کا بولنا عبادت کرنا ہے، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، واش روم میں جانا، واش روم سے باہر آنا، وضو کرنا، غسل کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ عبادت ہے. اور یہ عبادت کرنے والا مومن ہے کہ اس کا وجود پاک و صاف ہے. اس نے اللہ کا حکم مانا. حکم ماننے میں یہ ساری باتیں ہیں نا، حکم ماننے میں یہ سارا کچھ ہے نا. یہ رب صاحب کس میں؟ حکم ماننے میں. اور جسے حکم چھوڑ دیا ناپاک ہو گیا. ناپاک عبادت کیا کرے گا؟ جب تک وہ توبہ نہ کر لے، جب تک وہ دوبارہ اللہ کا حکم نہ مان لے، وضو نہ کر لے، غسل نہ کر لے، پاک سب کپڑے نہ پہن لے، وجود کی ناپاکی نہ مٹا دے. یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے عبادت کے لیے. یہ سامان جس نے ایک اللہ کا حکم مانا ہے. یہ ہے روزہ رکھنا اور روزہ کھولنا. روزہ رکھنا اور روزہ کھولنا. اب سنیے روزہ، اب سنیے روزہ. روزے میں اللہ پروردگار کیوں منع کرتا ہے کہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، خواہش نہیں کرنی؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ کھاتا بھی نہیں، اللہ پیتا بھی نہیں. کہ عیب ہے نا یہ. اللہ خواہش بھی نہیں کرتا کہ یہ عیب ہے. جب کوئی خواہش کرتا ہے اسے علم حقیقی حاصل نہیں ہوتا. جب کوئی کھاتا ہے وہ مخلوق عیب میں ہوتا ہے، جب کوئی پیتا ہے وہ مخلوق عیب میں ہوتی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عیب سے نکال کر بے عیب کرنا چاہتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پروردگار کے فعل کی چاہت کرتا ہے. اللہ کا فعل ہے یہ، اللہ کا یہ فعل ہے. ہمارا عمل ہوتا ہے، اللہ کا فعل ہوتا ہے. ہم عمل میں کھاتے پیتے خواہش کرتے ہیں، اللہ پروردگار فعل کرتا ہے. اللہ کا جو فعل ہوتا ہے وہ مخلوق کی چاہت میں مخلوق کی وہ کنکریاں مارنے والا عمل ہو جاتا ہے. وہ ظاہری عمل کرتا ہے مخلوق، اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے. باطن میں قلب میں وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. پہلی بات. اب جب روزے میں کوئی بھوک کاٹتا ہے، پیاس کاٹتا ہے، مباشرت نہیں کرتا، تو یہ کس کی چاہت میں کرتا ہے؟ اللہ کے فعل کی چاہت میں کرتا ہے. کل کو اللہ نے نا ہمیں فعل کا مالک کرنا ہے، یاد رکھنا. آج ہمیں اللہ نے عمل کا مالک کیا ہے. فرمایا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، کیا کیا کرو؟ صالح عمل کرو. صالح عمل جب وجود کے اعضاء کرتے ہیں تو وجود پاک و صاف ہو رہا ہوتا ہے. آنکھ عبادت ہوتی ہے. عمل صالح جو ہے وہ عبادت کرنا ہوتا ہے. اگر عمل صالح نہیں تو اس نے عبادت ہی نہیں کی. گندا عمل تو ہے وہ عبادت تھوڑی ہوتی ہے. اب گندا عمل عبادت کرنا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو شیطانی کام کرنا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر وجود حکم ماننے سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. پاک و صاف اس کا وجود ہے جس کے اعضاء جو ہیں وہ عمل صالح بن جاتے. اب نفس ہلتا ہے، اب نفس قلب ہوتا ہے. پتہ کب؟
جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ اللہ کی صفات، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ قہار ہے، وہ مہربان ہے، یہ اللہ کی صفات بے عیب ہے۔ وہ ظاہر کیسے کرتا ہے؟ اپنے فعل میں ظاہر کرتا ہے۔ کس میں ظاہر کرتا ہے؟ اپنے فعل میں ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ اپنے فعل میں ظاہر کرتا ہے، مسلمان مومن روزہ رکھنے کے بعد بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، مباشرت نہیں کرتا، خواہش کی چاہت نہیں کرتا، کس کی چاہت کرتا ہے؟ اللہ کے فعل کی چاہت کرتا ہے، اللہ کے فعل کی چاہت کرتا ہے۔ کہ اللہ کی صفت ہے نا، عیب نہیں ہے اللہ میں، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کھاتا نہیں ہے، اللہ پیتا نہیں ہے، اللہ خواہش نہیں کرتا۔ مومن جب پھر روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی صفت کی چاہت کرتا ہے، اللہ کی چاہت کرتا ہے۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا صلہ ہوں۔ مومن نے جو چاہت کی ہے وہ پتہ کس کی چاہت کی ہے؟ وذکر اللہ، اس نے اللہ کو یاد کیا ہے، اس نے اللہ کی چاہت کی ہے۔ اللہ کی صفت اللہ ہی ہے نا، اس نے اللہ کی چاہت کی ہے، اور اللہ نے اسے صلہ وہ دیا ہے جو اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں اللہ کی صفت، اللہ کا فعل، اللہ کا علم، اللہ کی محبت، یہ تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے محبت مل جاتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعلیم کرتا ہے اسے اللہ کا علم مل جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اسے اللہ کی حمد و ثنا مل جاتی ہے۔ مل گئی نا؟ ویسے ہے کوئی جو اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے قابل ہو؟ اللہ کہتا ہے حمد و ثنا وہی ہے جو میں خود اپنی کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کی حمد و ثنا کی، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اللہ نے اسے مذکور بنا لیا، اللہ نے اپنے بندے کی تعریف کر دی، اسے اللہ کا سارا کچھ مل گیا نہیں مل گیا؟ روزہ بڑی دولت ہے، لیکن جاننا یہ ہے، جانا اسی نے، بڑا عالم وہی ہے اور جسے اس بات کا پتہ ہو گیا، ورنہ علم ہو نا عالم بڑا کیسے ہو گیا؟ علم ہو نا عالم بڑا کیسے ہو گیا؟ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن ایک لمبی مجلس لگائی، بس جس نے وہ یاد رکھا وہ بڑا عالم ہو گیا، اور جسے جتنا کی یاد رہا اتنا عالم ہو گیا۔ پہلی بات، وجود اس کا پاک و صاف ہے جو اللہ کا حکم مانتا ہے۔ جدھر اللہ کا حکم کوئی چھوڑ دیتا وجود ناپاک ہو جاتا ہے۔ جس کا وجود پاک و صاف ہے اس کے اعضاء جو ہیں عبادت کرتے ہیں، ورنہ کہیں نہ جانا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان مومن ہیں، توبہ کرتے ہیں تقی ہوتے ہیں، شکر کرتے ہیں تو متقی ہوتے ہیں۔ کون ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں متقی بنا رہا ہے؟ اللہ۔ اور اگر اس بات پر ایمان نہیں ہے تو مومن ہی نہیں ہے بندہ، اس کے لیے یہ باتیں ہی نہیں ہیں۔ وہ جی میں بار بار گناہ کرتا ہوں، تو بار بار شکر بھی تو ادا کرتا ہے، میں بار بار شکر بھی تو ادا کرتا ہے۔ مومن ہے تو توبہ کرتا ہے نا، مومن ہے تو عالم ہے، جانتا ہے کہ اللہ پروردگار کا حکم مجھ سے چھوٹ گیا ہے، اور تو حکم کا بندہ ہے۔ اور پھر حکم کا بندہ شیطان کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وسوسے کرتا ہو، اللہ پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو؟ جان گیا، عالم فاضل ہو گیا، جان گیا، کیا جان گیا؟ کہ وجود پاک و صاف تب ہوتا ہے جب کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے، اور وجود ناپاک تب ہوتا ہے جب کوئی اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے۔ پاک و صاف عبادت کرنے کے قابل ہے۔ عبادت نفس کرتا ہے، عبادت میں کرتا ہوں۔ جب میں کرتا ہوں تو اللہ کا بندہ ہوتا ہوں، اور جب نفس کرتی ہے تو نفس کرتا ہے تو وہ مطمئنہ ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ راضی ہوتا ہے۔ یہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وہ اللہ کے بندے تھے اور جن کا نفس بھی اللہ سے راضی تھا اور یہ خود بھی اللہ سے راضی تھے۔
وجود پاک و صاف ہو تو نفس عبادت کرنے کے قابل ہے، پھر خواہش نہیں کرتا، اللہ کا حکم مانتا ہے، حکم مان کر حرام اور حلال کو جانتا ہے۔ بس نفس پاک و صاف ہو تو اللہ کے نبی کی سنت کو مانتا اور جانتا ہے، اور اپنے نفس کو قلب بنانے کے قابل ہوتا ہے۔ نفس کی بات اور ہے، وجود حلال حرام میں اللہ کا حکم ماننے سے پاک و صاف ہوتا ہے، نفس نہیں۔ نفس نبی رسول کی سنت سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ فتابیونی میں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا نبی اس سے محبت کرتا ہے، سائیں جی اس سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ اس سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت سے نفس پاک و صاف ہو جاتا ہے، قلب ہو جاتا ہے۔ ہر ایک بات کا علم ہے، ہم نے خود ہی نفس کو پاک و صاف کر لیا ہے، ہم نے خود ہی وجود کو پاک و صاف کر لیا ہے۔ بھائی تو نے وضو اور غسل کیا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا تھا، ایک زنا کر کے آیا، آگے غسل کرنے لگ گیا، مت ماری گئی ہے، کیا زنا ہے، کیا یہ زنا کی ناپاکی جو ہے یہ غسل کرنے سے اتر جائے گی؟ ہم نے یہی کیا ہے، وجود کو پاک و صاف کیا تو ہم نے خود کر لیا ہے۔ کیسے بھائی؟ غسل کر کے اور وضو کر کے۔ نفس کو پاک و صاف کیا ہے تو ہم نے خود کر لیا، کیسے؟ اپنے عمل عبادت عیب کے ساتھ۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہوا کیا ہے؟ بس ہونا کیا تھا، نفس کو ہم نے پاک و صاف کر لیا ہے۔ قاضی صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب ہیں، یہ بن گئے، ہو کیا گئے؟ شیطان۔ وجود کو ہم نے غسل سے اور وضو سے پاک و صاف کر لیا ہے، اور یہ ہو کیا گیا ہے؟ ناپاک، عبادت کرنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ یہ ہماری نیکی ہے، خود ہم نے کیا ہے وہ نہیں ہوا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ اللہ پروردگار نے محبت کی تو وہ ہمارے ساتھ ہو گیا، نبی رسول اللہ علیہ السلام نے محبت کی ہمارے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ ہو گئے، سائیں جی نے محبت کی ہمارے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ ہو گئے، ماں باپ نے محبت کی وہ ہمارے ساتھ ہو گئے، جو جس سے محبت کرتا اس کے ساتھ ہوتا وہ ساتھ ہو گئے، ہمارا کام ہو گیا۔ اور ہم نے جو پاکی صفائی وغیرہ کی ہے، دیکھ لیا وہ کیا کی تھی، عیب والے نے کیا کیا تھا، عیب ہی کیا تھا۔ یہ تھا جو شیطان کو پہلے ہوا تھا، اور یہ ہے وہ دھوکہ جو شیطان کے بعد شیطان کے پیروکار کو ہوا تھا۔ اور نہ بھائی، ہم نے اس دھوکے میں نہیں، ہم سے غلطی ہو جائے گی، حکم کے خلاف ہو جائے گا، اس سے معافی مانگ لیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہے، معاف بھی کرتا ہے، غفور الرحیم بھی ہے۔ اور ہمارا نفس ناپاک ہوگا، ہم اس کی چاہت میں، وہ غفور الرحیم ہے، ہم اسے غفور الرحیم صفت کی چاہت میں اپنے عمل کو اس کی چاہت بنا لیں گے، کوئی بات نہیں، وہ فعل بھی ہمیں عطا کر دے گا، اس کا بھی مالک کر دے گا۔ جس طرح اس میں عیب کوئی نہیں ہے، اس کے فعل میں بھی عیب کوئی نہیں ہے، اس کے علم میں بھی عیب کوئی نہیں ہے، وہ ہم سے محبت کرے گا، محبت مل جائے گی، وہ ہمارا ذکر کرے گا، ہمیں اس کا ذکر مل جائے گا، وہ ہماری حمد و ثنا بنائے گا، میرا بندہ ہے، وہ حمد و ثنا اس کی مل جائے گی، وہ رب ہمارا سب ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اور کسی کی کیا ضرورت ہے؟ جب نفس پاک و صاف ہو جاتا ہے، پھر یہ قلب ہوتا ہے، قلب المومن بیت اللہ۔ جب ہمارا وجود پاک و صاف ہوا، ہمارے عمل سے، ہمارے اعضاء سے عبادت ہوئی، جب ہمارا وجود پاک و صاف ہوا، ہمارے اعضاء سے عبادت ہوئی، یہ ہے وضو اور غسل۔ بزرگان دین کو قیامت تک کی زندگی مل جائے، اللہ کے بندوں کو قیامت تک کی زندگی مل جائے، ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، نبی رسولوں کا وضو نہیں ٹوٹتا، غسل نہیں ٹوٹتا، وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے ولی محفوظ ہوتے ہیں۔ کسی کو کیا پتہ محفوظ کون ہے، معصوم کون ہے؟ ہم نے تو لفظوں میں محفوظ جانا ہے کہ یہ حافظہ سے نکلا ہے، اور وہ جو ہے عصمت سے نکلا ہے، تو محفوظ کر دیا اور ایک کو معصوم کر دیا۔ یہ ہم نے کر دیا ہے، ہم نے جو اپنے آپ کو پاک و صاف کیا تھا، اپنے آپ کو غسل والا وضو والا کیا تھا، اپنے آپ کو بے عیب کیا تھا، وہ تو آج تک نہیں ہوا۔ کوئی جان گیا ہے تو مان گیا ہے، نہیں جانا تو شیطان کا پیروکار ہو گیا، اور جب اللہ نے کسی کو بے عیبی عطا کی ہے وہ ہو گیا۔
جب اللہ نے کسی کو پاک و صاف کیا وہ ہو گیا ہے، جب اللہ نے کسی کو اپنا محبوب بنایا وہ ہو گیا، جب اللہ نے کسی کو مذکور کیا وہ ذکر اس کا ہو گیا اللہ کے پاس۔ اللہ، نبی، رسول وہ محبت کریں تو وہ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، ماں باپ سائیں جی محبت کریں وہ ہمارے ساتھ ہو جائے، وہ ان کا ساتھ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ نہیں اللہ نے فرمایا۔ پتہ نہیں تو کون سی کتاب پڑھ کے آیا، خود کتاب ہے نہیں اور کتاب پتہ نہیں کون سے پڑھ کے آ گیا، خود ماں باپ ہے نہیں اور پتہ نہیں ماں باپ کدھر سے بن کے آ گیا۔ ماں باپ ایسے ہی ہو جاتا ہے، اولاد ہوئی نہ ہو ماں باپ کیسے ہو گیا؟ خود ماں باپ ہے نہیں، ماں باپ پتہ نہیں کدھر سے بن کے آ گیا، خود کتاب ہے نہیں، پتہ نہیں کتاب کدھر سے بن کے آ گئی۔ دھوکہ تو ہے نا، دھوکہ تو ہے نا۔ جب تجھے پتہ چل جائے گا تو بھی کہے گا میں دھوکے میں ہوں، دوسروں کو جب پتہ چل جائے گا وہ بھی کہیں گے یہ دھوکے میں ہے۔ شیطان اور شیطان کا پیروکار تو اس وقت تک ہے نا جب تک دونوں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور جب دھوکہ لینا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو پتہ چل جائے کہ دھوکہ نہ لینا چاہیں۔ اب تو دھوکہ دینا چاہتے ہیں نا، اللہ کے حکم کا انکار جو انہوں نے کیا تھا، دینا چاہتے تھے دھوکہ، لیکن یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ والذین آمنوا، جو ایمان ہے ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ ابھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جب وہ دھوکہ لینا چاہیں گے نا تب دیکھنا مزہ آئے گا ان کو۔ نہ لینا چاہیں کوئی بات نہیں، جس کو دھوکہ دینا چاہتے اس نے ان کے لیے عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ لینا نہیں جو چاہتا ہے نا دھوکہ، وہ مومن ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، وہ دھوکہ نہیں لینا چاہتا۔ انہوں نے کہا ادھر کر ناپاکی اپنی، بے ایمانی ادھر لے کے جا، ہمیں اللہ نے حکم دے دیا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ جو اس نے یار نے حکم دے دیا ہے وہ میرے وجود کی پاکی ہے، اور اس پاکی کے اندر میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ میری آنکھ عبادت کرتی ہے، یہ میرا کان عبادت کرتا ہے، یہ میری زبان عبادت کرتی ہے، یہ میرے سارے اعضاء عبادت کرتے ہیں تاکہ میرا نفس جو ہے وہ پاک و صاف ہو جائے، اسے غسل اور وضو حاصل ہو جائے۔ بس جب اسے غسل اور وضو حاصل ہو جاتا ہے تب وہ عبادت کرتا ہے جس میں اللہ کے لیے عبادت ہوتی ہے اور اللہ ہی اس کا صلہ دیتا ہے۔ وہ عبادت کیا؟ اللہ کی صفات کی چاہت میں، اللہ کی صفات کی چاہت میں اپنے نفس کی سوچ بنا لیتا ہے، خواہش بنا لیتا ہے، خواہش نہیں کرتا، اللہ کی صفات کی چاہت میں اپنی خواہش بنا لیتا ہے۔ جو اللہ ہے وہی میں ہوں۔ کیا؟ اللہ غفور الرحیم ہے، میں بھی غفور الرحیم بن کے رہوں گا۔ اللہ مہربان ہے، میں بھی مہربان بن کے رہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا میں یعنی مظہر بن جاؤں گا۔ یہ ہے اللہ چاہتا اپنے بندے سے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ بھی رحمت ہو، یہ بھی مہربانی ہو، یہ بھی عطا ہو، یہ بھی سخی ہو، یہ بھی رحیم ہو، یہ بھی کریم ہو۔ یہ میرا بندہ میری نیابت، میری خلافت کے اندر وہ ہو جائے جو میں ہوں۔ اب نفس قلب ہو گیا ہے۔ کیوں بھائی قلب ہو گیا؟ اس لیے یہ دل ہو گیا ہے کہ اس نے پتہ کیا چاہا ہے، اس نے اللہ پروردگار کی صفات میں اپنا عمل چاہا ہے، اللہ کی صفات میں اپنی سوچ کو بنا لیا ہے۔ یہ کچھ نہیں چاہتا، اللہ پروردگار کی صفات جو چاہتی ہیں یہ وہ چاہتا ہے۔ اس نے کیا چاہا ہے؟ اللہ کی صفات میں جو اللہ کی چاہت ہے وہ اس نے چاہی ہے۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ کھاتا پیتا نہیں، لیکن اللہ بھوکوں کو کھلاتا ہے، اللہ پیاسوں کو پلاتا ہے، اللہ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں۔ اب اللہ اسے اللہ کی صفت کی چاہت میں فیل دے دیتا ہے۔ جنت میں سے بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ خواہش کوئی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ماں تشتہی انفسکم، جو تیری چاہت ہوتی ہے وہ اللہ پوری کر دیتا ہے۔ نہ وہاں واش روم ہوتا ہے، نہ وہاں یہ ہوتا ہے، نہ وہاں وہ ہوتا ہے، بس ہوا، خوشبو کی ہواؤں کا جھونکا آتا ہے، ڈکار آتا ہے، بس خوشبو کی ہواؤں کا جھونکا آتا ہے اور اس کی خزاں کو بہار کر کے چلا جاتا ہے۔ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، عیب ہے ہی کوئی نہیں وہاں۔
کیوں بھائی؟ اللہ کی صفات کی چاہت میں اس نے اللہ کی چاہت کی ہے، اللہ کی صفات کی چاہت میں اس نے اللہ کی چاہت کی ہے، یہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھا، عمل بھی بخشا جو عبادت کرنا ہے، روزے میں عمل بھی بخشا جو عبادت کرنا ہے، اور فعل بھی بخشا جو اللہ پروردگار کی صفت کی چاہت کرنا ہے، کہ اللہ نہیں کھاتا میں بھی نہیں کھاتا، اللہ نہیں پیتا میں بھی نہیں پیتا، اللہ جو کہتا وہی ہو جاتا ہے، میں بھی خواہش نہیں کرتا۔ فعل میں جس طرح اللہ جو کہتا وہ ہو جاتا ہے، میں جو جنت میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، بس فرق ہے تھوڑا بہت۔ آج ہمیں عمل دیا گیا ہے کہ ہم فعل کے مالک ہو جائیں، کل کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فعل دے گا تاکہ اللہ کے مشاہدے میں اللہ کے علم کے مالک ہو جائیں۔ فرق ہے، لیکن فرق وہ مٹاتا چلا جا رہا ہے، اور جسے فرق نظر آ گیا ہے، جسے ادب نظر آ گیا ہے، جسے تمیز نظر آ گئی ہے، جسے اللہ کا بندہ نظر آ گیا ہے، وہ کامیاب ہو گیا ہے کہ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، آج بھی اللہ کے بندے کے ساتھ ہے اور کل کو بھی اللہ کے بندے کے ساتھ ہوگا، اور جو آج گندے کے ساتھ ہے وہ کل کو کب بندے کے ساتھ ہوگا؟ پاگل ہو گئے؟ مفتی مولوی سے پوچھنے چلے ہو، مفتی مولوی کو بھی چاہیے کہ وہ کسی سے پوچھنے نہ جائے، اور جو اس کے ساتھ ہے اس سے پوچھ لے، اور اگر وہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو کدھر چلا ہے؟ جس کے ساتھ وہ خود رہتا ہے۔ اللہ تو ہمارے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے نبی تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کا بندہ تو ہمارے ساتھ رہتا ہے، ماں باپ تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جب وہ رہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے جب ان کے پاس جانا ہو تو ہم پہلے ہی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور جس سے ہم نے پوچھنے جانا ہے، جس کے ساتھ کو لینے ہم نے جانا ہے، تو ادھر تو ہم نے جانا ہی ہے، جیسے وہ ہمارے پاس آئے ہیں ہم نے اس کے پاس جانا۔ شیطان کے پاس کون جاتا ہے؟ جو شیطان کا ساتھ جاتا ہے، اس کے پاس جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جب اس کے پاس جائے گا تب اللہ نامہ اعمال میں لکھے گا، کیونکہ نیکی نیت پر ہی لکھ دی جاتی ہے، اللہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کر لو گے تب نیکی کا ثواب بے بہا زیادہ دیا جاتا ہے، گناہ ہزاروں لاکھوں کرنے کے بعد توبہ کر لو، معافی مانگ لو، ساری معاف ہو جاتے ہیں، نیکی بڑھا دی جاتی ہے، نیکی معاف نہیں ہوتی، نیکی معاف نہیں ہوتی۔ نیکی معاف کیوں ہو؟ گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، نیکی معاف کیوں؟ نیکی میں تو اللہ پروردگار کی رضا یہ ہے کہ میرا بندہ ہو گیا ہے، اللہ اسے اپنا بندہ تو ضرور کرتا چلا جاتا ہے، اپنی بندگی عبدیت عبودیت سے نہیں نکالتا۔ اللہ نبی ہمارے پاس آئے ہیں نا، جو فرمایا ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ہم تو نہیں کسی کے پاس جائیں گے۔ کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ شیطان کا پیروکار شیطان کے پاس جائے گا، کہ وہ شیطان کے ساتھ نہیں ہے نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے پیروکار جو ہیں، جو تیرے ساتھی ہیں، ان سے جہنم کو بھروں گا۔ رفیق رفاقت میں گیا تو رفیق بنا ہے نا، رفیق جس کا رفیق بنا ہے وہ تو نہیں اس کے پاس آیا تھا، اس کے پاس نہیں آیا تھا، کیونکہ اللہ فرماتا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں ہدایت بھیجوں گا، ہدایت آئی تھی۔ شیطان کے پاس فرشتے آئے تھے اللہ کے، اور یہ اللہ کے فرشتوں کے پاس گیا تھا۔ یہ سارا کچھ پہلے جو ہو رہا تھا، جو اللہ کہتا تھا وہ ہو جایا کرتا تھا۔ پہلوں پر بھی روزہ اللہ نے حکم میں فرض کیا، سب پر اللہ نے روزہ حکم میں فرض کیا تھا، کہ سب کے پاس حکم ہی آیا تھا۔ جو حکم میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا، اور جو حکم میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا وہ کافر مشرک ہو جائے گا۔ کچھ نہیں آیا تھا، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی نبی رسول نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ حقیقت رحمت محبت میں تو رحمت اللہ عالمین کا وارث جو مکمل خلیفہ اعظم بڑا سب سے جو آیا ہے وہ تو تمام حکموں کے بعد آیا ہے۔ تمام حکم کیا تھے؟ تعلیم تھے۔ تمام حکم کیا تھے؟ تعلیم تھے۔ مؤلف نہیں آیا تھا ابھی۔ تعلیم کیا تھے؟ تمام حکم کیا تھے؟ تعلیم تھے۔ تعلیم کیا تھے؟ حکم ماننا، یہ تھا۔
جو پہلے آیا تھا. تمام حکم آئے تھے لیکن تمام حکم کیا تھے؟ تعلیم تھے. حکم ماننا ہے بس. کچھ نہیں آیا تھا، تعلیم بھی کوئی نہیں آئی تھی. کیوں؟ معلم نہیں آیا تھا ابھی تک تعلیم دینے والا. کیا آیا تھا؟ تمام حکم آئے تھے، وہ تعلیم تھے. تعلیم کیا تھی؟ یہ ماننا ہے بس. اللہ کہہ رہا تھا یہ ماننا ہے بس. دیکھا؟ تمام صحیفے جو تھے وہ حکم تھے. اس میں کیا تھی؟ تعلیم. اے نبی رسولو، اے نبی رسول کے امتیو، تمہیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے. کیا؟ حکم میرا ماننا. ایسی ہی ہے نا. معلم تو ابھی آیا ہی نہیں تھا تعلیم دینے والا، کہ اللہ کہتا کہ یہ تعلیم تمہیں دے دی ہے، علم الہی ہو گیا ہے، اب میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں، مجھے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. علم ہی ہے اللہ کا جو اللہ کو دیکھ سکتا. اب معراج اسی لیے تو ہوئی ہے نا. اور امت مرحومہ کو اسی لیے تو کہا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ ان کو یقین ہے کہ یہ اللہ کی ملاقات کریں گے. دوسرے کو کیسے یقین ہو سکتا؟ اس کو علم ہی نہیں ہے. پہلوں کی طرف حکم آئے تھے، اور جب معلم آ گیا، معلم تعلیم دینے والا آ گیا، اب معلم بھی آ گیا، تعلیم دینے والا بھی آ گیا. اور وہ پہلے حکم منسوخ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ حکم کا مقصد کیا تھا؟ یہ بتانا کہ حکم ماننا ہے. اب حکم کی تعلیم دینے والا معلم بھی آ گیا ہے، اب تعلیم بھی آ گئی. اب تعلیم سے علم الہی ہو گیا ہے. اب اللہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب یہ مومن نماز پڑھے گا تو احسان یہ ہوگا ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے جیسے اللہ کو دیکھ رہا. یہ شکر والا بندہ ہے. اور توبہ والا بندہ یہ وہ مجھے دیکھ رہا. توبہ اسی لیے کی ہے نا. ایسے ہر کوئی توبہ تھوڑی کرتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے اپنے نبی رسول کے پاس جانا ہے. نفس اس کا پاک و صاف نہیں ہوتا، اس نے اللہ کے بندوں کی صحبت نہیں کی ہوتی. وہ نفس میں وسوسے آ رہے ہوتے. کہتا میرے وسوسے آ رہے. وہ شیطان ہے یار، وسوسے شیطان ڈالتا ہے. ارا نفس جب پاک و صاف ہو جائے گا یہ وسوسے نہیں ڈالے گا، یہ شیطان کی پیروکاری نہیں کرے گا. تو اللہ کے بندے کی صحبت کر، وہ تیری تعلیم کرے گا. تعلیم سے تیرا نفس پاک و صاف ہو جائے گا. اور نفس پاک و صاف و وجود کی پاکی سے کرے گا، صفائی سے کرے گا، جو کہ غسل کی پاکی نہیں ہوگی. یہ عارضی ہے. اس کے پاس سارا کچھ دائمی ہے. اس کی توحید بھی، اس حرام سے بچنا ہے جو دائمی حرام ہے. اس کا حلال بھی وہ حلال ہے جو علم الہی ہے، ہمیشہ حلال ہی رہتا ہے. کیسے کہ علم الہی میرے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے، ویسے علم الہی جو ہے وہ ہر ایک کو حلال کرتا ہے جیسے میرے لیے مجھے حلال کر دیا اللہ پاک نے. ورنہ اللہ کا علم ہو اور دوسرے کے لیے حلال ہو جائے، مت ماری گئی ہے، مت ماری گئی ہے. یہ دائمی ہر غیر کے لیے حرام ہے. اللہ کا علم دائمی ہر غیر کے لیے حرام ہے. اپنے بندے کے لیے اس نے حلال کر دیا، جیسے اپنے بندے کے لیے اپنا مشاہدہ جو حلال کر دیا، اپنے بندے کے لیے جنت حلال کر دی، بیت اللہ میں داخل ہونا حلال کر دیا. غیر اللہ کیسے داخل ہوگا؟ ہو گیا داخل؟ نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں مفتی مولوی کی توحید کیا ہے. اس توحید میں وہ بات ہے کہ ہیں اور ہے میں کیا فرق ہے. جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا نام ہی لیتا ہے بس. نبی، رسول، ولی، غوث، کتب، ابدال اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو باطن میں کس کا نام لیتے ہیں؟ دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. اور کہتا ہے کہ اللہ اللہ اللہ. یہ نہیں کہتا نبی، امی، ابا، بہن، بھائی کا نام نہیں لیتا. وذکر اللہ یاد کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو. وذکر اللہ یاد کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو. دھیان کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ اللہ کی طرف. اور کہتا کیا نام کس کا لیتا ہے؟ اللہ اللہ. دھیان اللہ کے ساتھ ہے
اور نام اللہ 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 کا ہے. یہ توحید ہے. بزرگان دین دین کی توحید، دین کی حقیقت بتاتے ہیں. اور ظاہری توحید یہ ہے کہ نام نہ لینا اس کا. اور کس کا نام نہ لینا؟ ولی کا نام نہ لینا، غوث کا نام نہ لینا، نبی رسول کا نام نہ لینا. پھر تیرا نام لوا میں، جدھر اس کا نام لینا ہے میں نے تو اسی کا نام لینا بھائی. جدھر میں نے اللہ کا نام لینا اسی کا اللہ کا لینا، اور نہیں میں کسی کا لینا. میں غیر کو مانتا ہی نہیں. اللہ بہت مہربان ہے. اب یہ بات روزے میں ہے، کتب علیکم الصیام میں، سن لو دوبارہ. حکم جو ہے یہ ماننا ہے. وجود کیا ہو جائے گا؟ پاک اور صاف ہو جائے گا. جب وجود پاک و صاف ہو جاتا ہے تب اعضاء جو ہیں عبادت کرنے والے ہو جاتے ہیں. اور اگر نہ ہو کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا نبی ہمارے ساتھ ہے، سائیں جی ہمارے ساتھ ہیں، ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. بے فکر ہو جاؤ، وہ ہمارے ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں. کیا کرو؟ ان کی طرف رجوع کر لو. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ امی ابا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، سائیں جی ہیں. سائیں جی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کا محبوب نبی رسول اور اللہ کے نبی کے نائبین ہیں قیامت تک. یہ سارے ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ. اگر ظاہری نہیں بھی ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ کا حکم تو ہمارے ساتھ ہے. حکم میں کر لو وہی کام. ہم نے عملوں میں تو کرنا ہی کچھ نہیں ہے. عملوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا. تبھی یہ اعضاء جو ہیں یہ عبادت کرنے والے ہو جائیں گے. حکم ماننا. اب جب کوئی اعضاء کو دیکھتا ہے کہ وہ عبادت کرنے والے تو اس کا نفس جو ہے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے. وہاں بھی توبہ ہے، وہاں غیر سے توبہ ہے، غیر کی چاہت سے توبہ ہے. اللہ کی جو چاہت ہے نا، اللہ اپنی چاہت اپنی صفات میں ظاہر کرتا ہے. اللہ اپنی چاہت اپنی صفات میں ظاہر کرتا ہے. جو اللہ کی چاہت ہے وہ جب غیر کی چاہت کی طرف چلی جاتی ہے ہماری سوچ، تو یہ اس میں بھی توبہ ہے. پھر دوبارہ کیا کرو؟ اللہ کی چاہت میں اپنے نفس کو واپس لے آؤ. عبادت میں بھی توبہ ہے اور نفس کی عبادت میں بھی توبہ ہے. دونوں طرف توبہ ہے، لیکن اپنے اپنے وقت پر توبہ کرنی ہے. ابھی یہ نہ ہو گناہ ہوا نہ ہو توبہ پہلے ہی کرنے لگ جاؤ. اب توبہ جو کرنی تھی وہ وجود کو پاک و صاف کرنے میں جو توبہ تھی وہ کرنی تھی، اور کر کس کی توبہ رہا ہے؟ جو ابھی گناہ ہی نہیں ہوا. وہ کیا ہے؟ نفس جب گناہ کرے تب توبہ نفس میں کرنی ہے، اور جب وجود گناہ کرے، آنکھ گناہ کرے، تو وہ توبہ آنکھ وجود میں کرنی ہے. حکم مانا تو وجود پاک و صاف ہو گیا. جب وجود پاک و صاف ہو گیا تو اب عبادت کی تو اعضاء جو ہیں وہ عبادت کرنے والے ہو گئے. ایک بات. اب نفس کی طرف آنا ہے. اب نفس پاک و صاف ہو گیا. اب نفس قد افلا من تزکا، قد افلا من زکاہا و قد خواب من دسا. اب یہ کامیاب ہو گیا. اب یہ کیا کریں؟ ایک بار یاد رکھنا، توبہ آخری لمحے تک ہے اور شکر بھی آخری لمحے تک ہے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا حق ادا نہیں ہوتا. توبہ تو بابا جی ہم نے جان جان کے ہڈیاں چوک کے کرنی ہے. شکر بھی ہمارا توبہ ہی ہے. ہمارے پاس ایک ہی کام ہے، توبہ. بس ایک ہی چیز ہے، محبوب کی طرف دھیان کرتے چلے جانا. ہو گیا دھیان، اور یار ہو گیا، لیکن ہو گیا میں ہو گیا کرنا ہے. بڑھتا چلا جاتا ہے، علم میں اضافہ ہے. اب جب نفس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تیار ہو گیا ہے، عبادت نفس کی کیا ہے؟ اللہ اپنی صفات کا اظہار اپنی چاہت میں کرتا ہے. جو اللہ کی چاہت ہے اب نفس وہ چاہت کرے، جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ کرے. کس میں پتہ چلے گا؟ جیسے روزے میں حکم دیا ہے نا کہ کھانا پینا خواہش نہیں کرنی، حکم میں پتہ لگ جائے گا. دیکھو ماں باپ کی چاہت کا بتا کے نہیں بتا دیا حکم میں کہ جو ان کی چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، جو ان کی ناراضگی ہے وہی میری ناراضگی. ایسے ہی نبی رسول کا بتا دیا، ایسے ہی اللہ نے اپنے مخلوق کا بتا دیا
کہ کتا اگر بھوکا مرتا ہے تیرے سامنے اور تو اس کی نگہداشت نہیں کرتا، تو اسے بچاتا نہیں، تو یہ میری چاہت نہیں ہے۔ بلی کا بتا دیا، جانوروں کا بتا دیا، چرند کا بتا دیا، پرند کا بتا دیا، اور چڑیا جا کر اللہ کو کہتی ہے اللہ تعالیٰ آواز بتا رہا ہوں، چڑیا اللہ تو نے مجھے حلال کیا تھا، اور تیری مخلوق مسلمان مومن کہتے تھے یہ چھوٹی سی چڑیا ہے، ایک بوٹی بھی نہیں بنتی، اس کو کیا شکار کرنا، گلا کرے گی جا کر، اللہ تو نے تو مجھے حلال کیا تھا۔ اور یہ سوچتے تھے، تو ان کو نہیں ایسے سوچنا چاہیے۔ جب اللہ کھلائے، اللہ آسانی میں شکار کروا دے تو شکار کر لینا چاہیے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کی چاہت کا اللہ کے حکم میں پتہ ہو جاتا ہے، جو حلال ہے اسے حرام نہ کرو، اور جو حرام ہے اسے حلال نہ کرو، جس کی تابع داری کا حکم اس کی نافرمانی نہ کرو، اور جس کی نافرمانی کا حکم آیا اس کی تابع داری نہ کرو۔ پتہ ہو گیا نا؟ اب وجود کی عبادت حکم ماننا ہے، نفس کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حلال حرام، فرما برداری اور نافرمانی کے حکم کو جاننا ہے۔ اب جب یہ کوئی کرتا ہے تو یہ نفس کیا ہو جاتا ہے؟ قلب ہو جاتا ہے، یہ قلب ہو جاتا ہے۔ اب قلب میں کیا ہے؟ فعل اللہ کا ہوگا اور عمل مومن بندے کا۔ کنکریاں نبی رسول اللہ علیہ السلام ماریں گے، عمل نبی رسول اللہ علیہ السلام کا ہوگا، اور یہاں فعل کس کا ہوگا؟ اللہ پروردگار کا ہوگا۔ اب جب کسی کا قلب جو ہے نا وہ قلب ہو جاتا ہے تو اللہ پروردگار پھر قلب کو روح کر دیتے ہیں۔ یہ بات ایسے نہیں سمجھ میں آتی، روح تو پہلے ہی ہے، یہ اسے اللہ نے روح پہلے ہی بخشی ہوئی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کے قلب کو اللہ باطن فرما دیتے ہیں، وسیع ہو جاتا ہے، قلب بڑا ہو جاتا ہے، جسے روح بھی کہتے ہیں، لیکن روح کے ساتھ اسے باطن بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہوا ظاہر، اللہ ہوا الباطن۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قلب کا مکین جو ہے اس کے باطن میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ وسعت آ گئی ہے نا، قلب میں فعل ہے، اور اب وسعت باطن میں اس لیے آ گئی ہے کہ اب باطن میں اللہ پروردگار اسے علم کی عطا کرتا ہے۔ اللہ کا ایک فعل ہے، اللہ کا ایک علم ہے، اللہ کی ایک محبت ہے۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے باطن کو علم کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کا علم جو ہے اس کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اس لیے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ اسے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ جو معلم ہے اس سے محبت کرتا ہے، ماں باپ اس سے محبت کرتے ہیں، آہستہ آہستہ تو ہے لیکن کام ہو جائے گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ فرماتا لا تخف، خوف نہ کر، گھبرا نہ، کام تیرا ہو گیا ہے، لیکن فائل جو ہے وہ تیار جب مکمل ہو جائے گی تیرے حوالے ہو جائے گی کہ جا اپنا گھر جا کے انہیں تک قبضہ کر لا جنت جا اپنا گھر جا۔ اللہ پاک ہمیں کامیابی دے۔